بن چکی تھی ہڈیاں، وہی ہڈیاں بن کے زندہ ہو گئیں اور ڈھانچہ بن گئیں، اس کے اوپر گوشت چڑھا، اس کے اوپر یہ سارا پروسیس عزیر علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا. سارا گدھا مکمل ہوا، اور جب مکمل ہوا تو اللہ نے روح ڈالی تو عزیز کہ السلام علیکم. پھر تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا سنایا کہ یا اللہ تو مردے زندہ کیسے کرے گا؟ قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. کہ فخذ اربعة من الطير وصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. کہ 4 پرندے لے لے. وہ کوئی 4 پرندے تھے، مفسرین نے لکھے ہیں، کوئی کہتا ہے مور تھا، کبوتر تھا، فاختہ تھی، کوا تھا، جو بھی تھے، بہرحال 4 پرندے تھے، اس سے کوئی بات نہیں کہ کون سے تھے. ان کو اپنے سے مانوس کر لیا، پھر اس کے بعد ان کو کاٹا اور ان کے کیما کر کے بوٹیاں ملا دی، اور ایک حصہ یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاتینک سعیا، یہ نہیں کہا یاتینک طیرا، اڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، نہیں، سعیا چلتے ہوئے آئیں گے ایسے، تاکہ تو اچھی طرح تسلی کر کے دیکھ لے کہ جو تیرا رب کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے. تو وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے. پرندہ تو اڑتا ہے، اللہ نے کہا نہیں اڑاؤں گا، نہیں چلاؤں گا. اور گردن کے بغیر، گردنیں ہاتھ میں، اور بلاؤ ان کا مور آ جائے تو اس کے اجزاء اوپر اٹھے، جمع ہوئے، مور بنے، دھڑ سر کے بغیر وہ چلتا آ رہا ہے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح دیکھ لیں. اڑتے ہوئے آئے تو شاید وہ تیزی کی وجہ سے پورا پتہ نہ چلے، تو اس طرح ہے، اس طرح. تو جب وہ گردن 7 فٹ کی تو 7 ہی فٹ ہوگی. ہر ایک کی گردن فٹ کرتے کہ وہ فٹ ہوگی. مولانا نظر الرحمان صاحب سے سنا، میں نے خود نہیں پڑھا، کہ وہ جب وہ مور آیا تو کوے کی گردن آگے کر دی، تو اس نے گردن یوں کر دی. پھر اس نے وہ کبوتر کی گردن یوں کر دی. پھر جب مور کی تو اس نے گردن بیچ میں گھسیڑ دی، تو زندہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے جو چاہے کر کے دکھاتا. لا کے ساتھ ساری مخلوق کی نفی ہو جاتی ہے، کہ لا کے تلوار کے نیچے ہر چیز کی نفی ہے، الا اللہ کے ذریعے صرف اللہ کی ذات کا اس بات ہے کہ کرنے والا صرف اللہ ہے. لا کے نیچے اوپر 7ویں آسمان نہیں، عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز اس مالک کے سامنے بے بس ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. لا کی طاقت ہے جو ساری کائنات کو زیر و زبر ہوتا دکھا رہے کہ ساری طاقتوں کا منبع صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد کے لیے پکارے جانے کے لائق نہیں، صرف اللہ ہے جو شہرک سے زیادہ قریب ہے. وہ شیخ صاحب نے ایک بات بتائی جو اذا سألک عبادی انی میں، کہ فإنی قریب، میں نے پہلے بتا چکا نا آیت، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو میرے قریب ہو نہ ہو، میں تیرے قریب ہوں. اور اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ میری طرف سے ہے کہ مقترب اور قریب، قریب تو صفت مشبہ ہے، میں نے ٹھیک کہا ہے؟ وہ کو بولو تو صحیح، ٹھیک ہے؟ ہاں. تو اس میں دوام کا معنی ہے کہ میں ہر وقت تیرے قریب ہوں، ہر وقت تیرے قریب. مقترب نہیں ہوں کہ کبھی قریب اور کبھی دور، نہیں، قریب، جیسے رحیم، جیسے غفور، ہر وقت رحم کرنے والا، ہر وقت مہربانی کرنے والا، ہر وقت بخشش کرنے والا. تو فإنی قریب، ہر وقت میں تیرے قریب ہوں، شارک سے زیادہ قریب ہوں. تو لہذا مجھے پکار. سو گیا ہے، تھک گیا ہے، کہ بھئی اب اس کو تھوڑا سا آرام کرنے دیں، کسی اور سے بات کر لیں. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں لبیک کہوں گا. اور دعوت الداعی،
الداعی میں دعوت المومن نہیں کہا، دعوت المسلم نہیں کہا، دعوت الداعی، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، مشرک ہو، اور الف لام کے ساتھ، مثلا تم ہمارے پاس پڑھتے ہو، مجھے تمہارے نام ہی نہیں آتے، ایک آدھ کا شاید مجھے نام کا پتہ ہو، باقی کسی کے نام شکلوں کا بھی نہیں پتہ رہتا۔ اب ماشاءاللہ زیادہ ہو گئے ہیں تو نہ شکل یاد ہے اور نہ نام یاد ہے، دو چار کے نام یاد آتے ہوں گے، شکل یاد ہوتی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ الف لام کے ساتھ بتا رہا ہے کہ مجھے پکارنے والا زندگی میں ایک دفعہ بھی پکارا تو میں اسے جانتا ہوں کون ہے۔ الداعی، دعوت داعٍ نہیں نا، نکرہ سے تو غیر معروف ہو جاتا ہے اور الف لام سے معروف ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ مجھے دعوتاً ایک دفعہ پکارنے کو کہتے ہیں نا، کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی یا اللہ کہا تو 7 ارب انسانوں میں اس کو مجھے پتہ یہ کون ہے۔ عجیب دعوت الداعی، تو پکارے جانے کے قابل صرف ایک ہستی ہے اور اس کا نام ہے اللہ، باقی سب اسی کے محتاج ہیں، اسی سے لیتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے مال خرچ کرنے کی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہاں ہے سنابل، اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے انی ارا 7 سنبلات خضر و اخری یابسات، تو وہاں چونکہ صرف ہیں ہی 7 تو اس کے لحاظ سے چھوٹی جمع کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر ہے شیخ؟ جمع چھوٹی جمع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جمع قلت اللہ کے بندو، تم سے تو زیادہ مجھے یاد ہے۔ جمع قلت، یہ سنبلات جمع قلت ہے، اور ادھر کوئی حد کوئی نہیں تو سنابل جمع منتہی الجموع ہے، جمع کثرت ہے، آخر تک کوئی حد ہی نہیں۔ تو میرا اللہ قرآن میں 82 دفعہ خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے، 82 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے، چاہے راتوں کا تہجد گزار ہو، دن کا روزے دار، اور سخی سے محبت ہے، چاہے ساری رات وہ غفلت میں گزار دے، اللہ تعالیٰ کو سخی سے محبت۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، اور سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں، دل سے ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا گامو، وہ ہمارے ڈیرے کا نوکر تھا، اور اس کی جو بیوی تھی وہ ہمارے گھر میں نوکرانی تھی، جو وہ کچن کا کام وہ کرتی تھی اور باہر ڈیرے کا کام وہ کرتا تھا۔ تو جو اس کا نام تھا ماسی میرا، وہ انتہائی بخیل اور وہ بالکل فقیر اور انتہائی سخی، اور اس کی سخاوت یہ تھی وہ چائے بہت پیتا تھا، دودھ ہمارے گھر سے لیتا تھا، باقی پتی چینی وغیرہ وہ اپنے ہی لاتا۔ تو میں نے اس کو کبھی کبھی دیکھا اکیلے چائے پیتے ہوئے، ورنہ وہ چائے ایک پیالے کی بجائے 6-7 پیالے بناتا، ادھر موچی رہتے تھے، ادھر ترخان رہتے تھے، یا میاں چائے پی ہوئی ہے، تو ان سب کو بٹھا کے چائے پلاتا تھا۔ تو اس کی بیوی انتہائی بخیل کہتی، کھا گیا روڑ گیا، ساری چائے روڑ گیا، ساری چائے روڑ گیا۔ کوئی پترا کان بچا، وہ کہتا میرے پہ کوئی بچایا ہی میرے کان، میں میتا پال پہ سے۔ سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، سخاوت دل سے ہوتی ہے۔ وہ غریب کے اندر بھی سخاوت ہو سکتی، مالدار کے اندر، اور غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی بخیل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کو سخی پسند ہے اور بخیل سے نفرت۔ شیطان ایک دفعہ کسی کو ملا تو اس نے بنی اسرائیل کے کسی عابد کو ملا، انہوں نے پوچھا تجھے کون لوگ پسند ہیں؟
کہ ایک جو شراب پیتا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک بہت زیادہ غصے والا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور ایک بخیل ہو کنجوس تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور کہنے لگا اگلی بتاؤں، اگر کوئی بدبخت تینوں ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، پھر وہ پیر ہوتا ہے، میں مرید ہوتا ہوں۔ جی پیر صاحب، ایسے دنیا بھری پڑی ہے اس سے۔ تو میرا اللہ ترغیب دیتا ہے مال لگاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑے سخی تو اللہ ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی اللہ نے مجھے بنایا۔ اہل البیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دفعہ مدینہ میں دو نوجوانوں میں بحث چڑھی، بنو امیہ سخی ہیں یا اہل بیت سخی ہیں؟ تو جو بنو امیہ کا طرفدار تھا اس نے کہا بنو امیہ زیادہ سخی، جو اہل بیت کا طرفدار تھا اس نے کہا اہل بیت زیادہ سخی۔ کہا چلو امتحان لیتے ہیں۔ تو جو بنو امیہ کا تھا وہ گیا بنو امیہ کے مالداروں کے پاس کہ میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو مجھے کچھ مدد چاہیے۔ تو ایک نے 10,000 دیے، پھر دوسرے کے پاس گیا اس نے 10,000 دیے، تیسرے کے پاس، چوتھا 5 6 7 8 9 10 آدمیوں سے 1 لاکھ لے کر آیا۔ یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں کو چاہیے، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ پھر گیا حضرت حسن کے پاس، کہا جی میں محتاج ضرورت مند ہوں، انہوں نے 1 لاکھ دیا۔ پھر گیا امام حسین کے پاس، انہوں نے 1 لاکھ دے دیا۔ جب وہ کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کتنا لے آندہ کہ 1 لاکھ، کہ میں 3 لاکھ لے آندہ۔ انہوں نے کہا بھائی واقعی اہل بیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چلو واپس کرتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا، حضور ہم تو خالی ویسے ہی کر رہے تھے، ضرورت نہیں تھی، یہ برائے مہربان۔ ان کا ٹھیک رکھ دو، دوسرا ٹھیک ہے رکھ دو، تیسرا چوتھا 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 10، ٹھیک ہے بھائی رکھ دو، واپس کر دو، واپس ہو گیا۔ اب یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، حضرت وہ ہم تو ویسے ہی امتحان لے رہے تھے، ہمیں تو ضرورت کوئی نہیں، آپ واپس لے لیں۔ امام حسن صاحب، امام حسین صاحب، انہوں نے فرمایا جب اہل بیت کے گھر سے کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آیا کرتی۔ سخی امام علی نقی رحمہ اللہ تعالی علیہ السلام، یہ رہتے تھے سامرہ میں، سامرہ بغداد کے پاس ایک جگہ۔ تو ان کے پاس ایک شخص ہے کہ حضور میرے اوپر 30,000 دینار قرضہ ہے۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، قرضہ ہے نہیں ہے؟ اچھا پہلے سنو، 30,000 دینار بنتا کتنا ہے؟ 60 کروڑ روپیہ۔ یہ کہو زبان سے۔ تو انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا پڑھے ہیں؟ کہ یہ پڑھیں کا اٹھا کے دے دو۔ نہیں پوچھا، 60 کروڑ۔ سانو 100 روپیہ دینے نا، رسید سن نال دو۔ 100 روپیہ مدرسے چندہ دینے، رسید تے دے وے۔ اور ساری تے رسید 100 روپیہ دی، تو چندہ سن دو۔ یقین مانو اگر آپ اہل البیت کے قصے سخاوت کے پڑھو، آپ یقین نہیں آتا کہ 60 کروڑ روپیہ ایک سائل کو دے دیا۔ ایک دفعہ سامرہ سے باہر کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، تو ایک آدمی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوفے سے چلا وہاں پہنچ گیا۔ کہا حضرت 10,000 درہم کا مقروض ہوں اور کوفے سے چلا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں، کہیں سے کام نہیں بنا، آپ کے سوا میرا کوئی کام نہیں بنا سکتا۔ اچھا ان دنوں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمانے لگے بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا نہیں جی میں نے تو آپ سے ہی لینا ہے، جہاں سے بھی کر کے دو، مجھے کر کے دو۔ تو کہنے لگے اچھا ٹھیک، نوکر سے کاغذ قلم لاؤ۔ کاغذ قلم لائے، اس پہ تحریر لکھی کہ میں نے اس صاحب کے 10,000 درہم دینے ہیں، اور اپنے سائن کیا، علی نقی۔ کہا یہ لے جا، میں 3 دن بعد واپس جاؤں گا شہر، تو جب مجلس گرم ہونا تو آ جانا، اور یہ پرچہ دکھا کے میری خوب بےزتی کرنا۔
کہ تو پیسے لکھے ہو یار، تو مکر گیا اور دیتا نہیں اور ٹال مٹول کرتا ہے، ٹکا کے میری بھائی انہوں نے یہ کام میں نہیں کرتا، کہ پھر پیسے نہیں ملیں گے، کرنا پڑے گا۔ ان کا چلو ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں تو میں کر دوں گا۔ تو 3 دن بعد جب تشریف لے گئے سامرہ، تو شام کے وقت لوگ جو شہر کے معزز تھے وہ، اور اس وقت زمانہ تھا متوکل کا، تو متوکل کے درباریوں میں سے 2 وہاں آئے، تشریف لائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بدو پہنچ گیا، اور اس نے وہ تو آپ نے امام صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا تم نے میرے پر چڑھائی کرنی، انہیں آتے ہی چڑھائی کر دی۔ اور وہ کہ بھائی ٹھیک ہے یار، میں تیرے دینے ہیں پر ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں دے دوں گا۔ نہیں، اب پہلے اتنی دیر کر دی ہے، ایسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں آپ، اب کیسے کرتے ہیں آپ؟ وہ آگے منتیں کر رہے ہیں اور سارے مجمع کا رنگ فق ہو رہا ہے۔ تو کہا اچھا بھائی مجھے 3 دن کی مہلت دے دے، میں تیرا سارا قرضہ چکا دوں۔ کہا ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد چوتھا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا نہیں، بالکل نہیں ہوگا۔ وہ جو متوکل کے درباری تھے نا، انہوں نے جا کے متوکل کو بتایا کہ امام صاحب کے ساتھ ہوا یہ قصہ ہوا۔ اچھا، انہوں نے فوراً خزانچی کو کہا کہ 30,000 درہم ابھی حضرت کے گھر پہنچا دو۔ وہ 30,000 درہم پہنچے اور اس کو بلوا لیا، ابھی لے جا۔ کہا جی میری تو 10,000 ضرورت ہے۔ نہیں، ہمارے گھر سے جو چیز آتی ہے وہ آگے جانے کے لیے آتی ہے، لے جا۔ کہا حضرت میری ضرورت صرف 10,000 ہے، مجھے اوپر والے نہیں چاہیے۔ کہا تجھے چاہیے، پیسہ بھی ایسی چیز ہے کہ نہیں چاہیے، چل سارا لے جا۔ یہ سخاوت۔ علم والے کی شان ہے کہ اسے سخی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا سنو، اللہم انی شدید فلینی وبخیل فسخنی۔ یہ تو توازن کہتے، بخیل فسخنی میں، نہ ان حضرات کی سخاوت کو کون پہنچ سکتا ہے، لیکن یہ میں حضرت عمر کی دعا آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ اس کے برعکس معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز سود ہے۔ تو سود کو اللہ نے اتنا حرام قرار دیا کہ اعلان جنگ کر دیا۔ شرک بڑا گناہ ہے یا سود؟ جی، شرک بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں شرک معاف نہیں کروں، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو شرک کے خلاف تو نہیں کہتا اعلان جنگ ہے، سود کے خلاف کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے۔ سود شرک سے چھوٹا گناہ ہے لیکن اعلان جنگ ہے، اور صرف